السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہے اور آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں خوشحال ہے۔ مجھے یہی امید ہے کہ آپ سب لوگ کچھ نیا سیکھتے ہیں، میرے ساتھ روزانہ کچھ نیا پڑھتے ہیں، کچھ نیا سیکھتے ہیں، کچھ نیا سمجھتے ہیں تو کچھ نیا اپناتے ہیں۔ تو آج جو ہے میں آج سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پریویس جتنے بھی ٹاپک آپ جا کے ان کا یقینا فرسٹ لیجیے۔ کل جو میں نے لیکچر اپلوڈ کیا تھا وہ بیسیکلی جو تھا وہ تھا بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی سمپل، جو ہم سب کو آتا ہے۔ پاکستان کے صوبے، پاکستان میں رہنے والوں کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ پاکستان میں کیسے لوگ رہتے ہیں، کون کون سی زبانیں بول جاتی ہیں، کون کون سے لباس ہوتے ہیں، کون کون سے لباس ہوتے ہیں، اور ان کے کیا کیا صدر مقام ہیں، ان کی تاریخی عمارات۔ ہم میں سے بہت لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ جانتے ہیں لیکن کچھ نہیں جانتے۔ تو ان کے لیے جو ہے پراپر جو ہے میں نے پوری ویڈیو اپلوڈ کی ہے، آخر میں ایک اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ نا اس ٹیبل کو ریوائز کر لیجئے جو کہ آپ کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ تو جی، سب سے پہلے جو آج میں آپ کو چاہتی ہوں وہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیسے لیکچر سے لطف اندوز ہونا ہے، کیسے لیکچر آپ کو چاہیے۔ ان سے ریلیٹڈ میں بناؤں گی لیکن وہ انگلش، اردو، میتھ، سائنس کے بارے میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنا جو ہے آج کا دن وہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم جو بھی پڑھتے ہیں، جو بھی سیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں سکھا۔ قرآنی معلومات کو تو ہمیں ڈٹ دے، بس مطلب کہ فل حفظ کروا دے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، آپ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے کیا بیسیکلی۔ جی بالکل، آج کا ٹاپک وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، واحد جمع۔ تو آج جو ہے ہم لوگ واحد جمع کریں گے۔ ہم نے منفرد سرگرمیاں کی تھی جس میں ہم لوگوں نے الف باء ترتیب، لفظی زنجیر، ایک لفظ سے نئے لفظ بنانا، یہ سب کچھ سیکھا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی واحد جمع۔ واحد جمع ہوتے کیا ہے، ان کو ہم کیسے کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ واحد جمع، what is واحد جمع، how do we solve واحد جمع۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو سائڈ بائی سائڈ بتاتی جاؤں گی۔ واحد جمع بچوں، آج ہم واحد جمع کی دہرائی کریں گے۔ ایک اسم واحد کہتا ہے، مثلاً کتاب اور دریا سے زیادہ اسم جو ہوتے ہیں وہ جمع کہلاتے ہیں، یعنی کتابیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ سب کچھ بھول جائیں، آپ نے جو بھی پڑھا ہے وہ بھول جائیں، اور یاد رکھیے جو ابھی میں سمجھا رہی ہوں آپ نے وہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا واحد جمع، واحد سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سنگولر کوانٹٹی کے بارے میں بات کریں۔ واحد یعنی ایک، اکیلا، جمع یعنی زیادہ، ٹھیک ہے، مور دین ون۔ تو واحد جمع جو ہے، واحد کو ہم کہیں گے ایک یا اکیلا، جمع کو ہم کہیں گے زیادہ، ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ٹو سم اٹ اپ، ٹوٹلی واحد جمع کیا ہوتا ہے۔ ٹوٹلی واحد جمع بہت ایزی لیکچر ہے۔ واحد جمع ٹوٹلی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ واحد جو چیز ہوتی ہے وہ ایک یا اکیلی ہوتی ہے اور جمع ایک سے زیادہ ہوتی ہے۔ واحد جمع جب بھی ہم کسی چیز کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، یعنی 1 2 3 4، تو ایک جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے ہوگا، 2 3 4 5 اور اس سے آگے سے گو آن وہ جمع کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پہ آئیے، اسم یعنی ناؤن۔ ہم انسان یعنی انسان، جانور، پودے، درخت، ہم سب لوگ انسان ہیں، یعنی ہم اسم ہیں۔ کوئی بھی آبجیکٹ وہ ایک اسم ہے۔ تو ایک اسم کو واحد کہا جاتا ہے، یعنی اگر ہم ایک اسم کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو اس کو میں واحد کہوں گی۔ یعنی اگر میں کہوں مومنہ، اگر میں کلاس میں ہوں اور میں ٹیچر ہوں، میں کسی ایک بچے کو بلاتی ہوں، اس کی نوٹ بک چیک کر رہی ہوں، اس کی ایک مسٹیک نکلی ہے، تو میں اسے کہوں گی مومنہ کم اوور ہیئر، مومنہ ادھر آئیے، اس کو ٹھیک کیجیے۔ تو مومنہ جو ہے وہ ایک واحد جمع ہے، ایک واحد ہے، بیسیکلی واحد اسم ہے۔
جیسے کتاب، مومنہ آپ اپنی کتاب میں سے غلطیاں درست کیجیے. اور دریا یعنی دو یا دوست، یعنی اگر میں ایک چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو میں کہوں گی مومنہ آپ اپنی کتاب میں یہ سوال درست کیجیے. اور اگر میں سب کلاس کو کہہ رہی ہوں یعنی غلطی سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، وہ مجھے ریکٹیفائی کروانی ہے پوری کلاس میں کیا کہوں گی؟ کلاس اپنی کتابیں میں یہ مسٹیک درست کر رہی ہوں، لیکن اس کو ہم کتابوں میں لکھیں گے کیونکہ وہ ایک مونس ہو جائے گا. یعنی ہم جمع مونس میں جائیں گے، اس کیس میں ہم لوگ جمع مونس میں جائیں گے. یعنی آپ اپنی کتابوں میں یہ غلطی درست کیجیے. کتابیں، اگر میرا پیریڈ ختم ہو گیا، میں جا کے کسی بچی سے کہہ دوں کہ پلیز مجھے اس کلاس کی کتابیں لا دیں، میں کہوں گی پلیز آپ مجھے اپنی کلاس کی کتابیں جمع کر کے باہر دے دیجیے. تو کتابیں، ٹھیک ہے، تو کتاب اور کتابیں یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اسم جب ہم ایک اسم کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم واحد کہتے ہیں. جیسے کتاب، اگر ہم دو یا دو سے زیادہ کی بات کریں تو ہم اسے جمع کہتے ہیں یعنی کتابیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے اس کو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں اس کو بتاؤں گی. اچھا، یعنی یہاں پہ ایک ایگزامپل آپ دیکھیے جی. آیت، قرآن پاک میں جو ایک اینڈ ہوتا ہے اس کو ہم آیت کہتے ہیں، ایک آیت. میں کہوں گی کہ مجھے آپ قرآن پاک کی یہ ایک آیت سنا دیں. تو اب میں ایک ہی بات کر رہی ہوں تو میں ایک آیت کہوں گی. میں کہہ رہی ہوں آپ مجھے قرآن پاک کی چند آیات سنا دیجیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آیات پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور آیت جو ہے وہ واحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آیات. حدیث، آپ جیسے آپ ایگزامپل لے لیں، مارننگ اسمبلی یا صبح کی اسمبلی میں ایک بچی نے حدیث پڑھا. ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہا ہے کہ ایک بچی ہے جس نے حدیث پڑھا، اور وہ حدیث اس نے کتنے پڑھے؟ ایک پڑھی، یعنی واحد. اب میں کیا کہوں کہ صبح کی اسمبلی میں ایک بچی نے احادیث پڑھی. احادیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مور دین ون حدیث، 2 اور مور دین 2. ٹھیک ہے، یعنی مور دین 1. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث اور احادیث ہوتے ہیں. اس کے بعد شعر آج اسکول میں میری دوست نے مجھے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر سنایا. تو یہاں پہ ایک شعر ہے جو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے میری دوست، کہ یہ لڑکی جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ میری ایک دوست تھی، اس نے مجھے ایک ہی شعر سنایا، یعنی یہ واحد ہے. اشعار، اب میں کہوں گی کہ اسکول میں میری دوست یا اسکول میں میری سہیلی نے مجھے علامہ محمد اقبال کے بہت سے اشعار سنائے. یعنی اب علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ ایک پوئٹ ہیں، ان کے اشعار جو ہیں وہ آپ کی دوست نے آپ کو سنائے ہیں. اشعار مینز مور دین 1. ٹھیک ہے، تو شعر، اشعار. کول کا مطلب ہوتا ہے ایک بات. ٹھیک ہے، کول کا مطلب ہوتا ہے بات. ابو جان نے مجھے پانی پینے کا کول بتایا یا سنایا. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. تو پانی کیسے پیتے ہیں وہ واحد ہے. اقوال، اب میں کہوں گی کہ ابو جان نے مجھے پانی پینے اور کھانا کھانے کے اقوال بتائے یا سمجھائے یا سنائے. ٹھیک ہے، اقوال مینس مور دین 1 انہوں نے ہمیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس آیا ہے خط. میں نے ڈاک خانے نے مجھے میری سہیلی کا خط بھیجا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی سہیلی جو تھی اس کا خط آپ کو ڈاک خانے نے بھیج دیا، ڈاکیا نے مطلب کہ آپ کو دے گیا. خطوط کا مطلب ہوتا ہے مور دین 1 خط. ڈاکیا مجھے میری سہیلی کے خطوط دے کر گیا، بہت سے خطوط دے کے گیا. اس کا مطلب ہے کہ میری سہیلی نے مجھے مور دین 1 خط لکھے، وہ جو تھا ڈاکیا مجھے وہ دے کے گیا. کتاب پلیز، یا اپنی کتاب مجھے دیجیے. تو یہ سنگولر ہے، اس کا مطابق کتب اس کا جمع جو ہے کتب ہے. استانی صاحبہ نے کلاس سے ان کی کتب جمع کی.
یعنی اس کی کتب جمع کروائی، یعنی کتابیں جو تھیں ان کی وہ انہوں نے جمع کروائی، یعنی ان سے لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ملک. میں جس ملک میں رہتی ہوں اس کا نام پاکستان ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سنگولر ہے کہ میں ایک ملک میں رہتی ہوں. ممالک. بہت سے ممالک کے بارڈر پاکستان سے مل رہے ہیں، یعنی مور دین ون جو ہیں 4 سائڈز ہوتی ہیں ایک کنٹری کی، تو 4 جو بارڈرز ہیں وہ پاکستان سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تصویر. میری دوست نے میری سہیلی نے عید پر میری تصویر کھینچی. اور تصاویر. عید پر ہم نے بہت سی تصاویر لی، یعنی مور دین 1 تصویر لی. اس کے بعد منزل. یہ سیالکوٹ میں قائد اعظم کی منزل ہے، یعنی اگر آپ فرض کریں، ویسے تو منازل ہے، منزل ہے. ٹھیک ہے. منازل. اب میرے ابو جان نے بہت سی منازل کرائے پہ لی ہوئی ہیں، یعنی بہت سی منزلیں ہیں جو میرے ابو جان نے کرائے پہ لی ہوئی. مسجد. میرے گھر کے پاس ایک خوبصورت مسجد ہے. ٹھیک ہے. مساجد. میرے گھر کے پاس بہت سی خوبصورت مساجد ہیں. قانون کا میں یہ بناؤں گی کہ گورنمنٹ نے کورونا کے دوران ماسک پہننے کا قانون جاری کر دیا. قوانین. کورونا کے دوران گورنمنٹ کے بہت سے قانون قوانین ماننے پڑے. عمارت. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک عمارت گرتے ہوئے دیکھی. اس کے بعد امارات. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سی عمارات گرتے ہوئے دیکھی. جنگل. سردیوں میں جنگل، سردی کے موسم میں جنگل، آپ کہہ سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں جنگل کے پہاڑ بہت خوفناک لگتے ہیں. اور جنگلات. سردیوں کے موسم میں جنگلات بہت خوفناک لگتے ہیں. تجربہ. میری امی جان کو پڑھانے کا تجربہ ہے. اور تجربات. میرے ابو جان کو بہت سی نوکریاں کرنے کا تجربات ہیں. وادی. کوئٹہ میں نے کوئٹہ میں خوبصورت وادی دیکھی. میں نے کوئٹہ میں بہت سی خوبصورت وادیاں دیکھی. تحفہ. میری دوست نے میری سالگرہ پر مجھے ایک تحفہ دیا. تحائف. میری بہت سی دوستوں نے میری سالگرہ میں مجھے تحائف دیے. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا. سب سے مین چیز جو یہ تھی کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مذکر کے آخر میں ہے ہوتا تھا اور مونس کے آخر میں ہم لوگ لگاتے تھے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو رول ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم مذکر واحد کریں تو ہمیں ہے لگانا ہے، جمع کریں تو ہمیں ہے لگانا ہے. سرگرمیاں زبانی. اب آپ نے مجھے یہ سرگرمیاں بتانی ہے. کالم لائیے. کتاب. آپ لوگ خود کو بتائیے، پھر میں آپ سے جواب آپ کو بتاتی ہوں. 1 2 3 4 5 کتب. تجربہ. 1 2 3 4 5 تجربات. تحفہ. 1 2 3 4 5 تحائف. شعر. 1 2 3 4 5 اشعار. منزل. 1 2 3 4 5 مناظر. اب یہاں پہ آپ آنسر آپ لوگ اس کا دیکھ سکتے ہیں. کتاب. کتب. تجربات. تحفہ. تحائف. شعر. اشعار. منزل. منازل. اب ہے آپ کا یہ کام کہ آپ نے حد کشیدہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھتے ہوئے جملات دوبارہ لکھیے. تو عمارت کے قریب بڑی مسجد بھی تھی. عمارت کے قریب بڑی مسجد بھی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عمارات کے قریب بڑی مساجد بھی ہیں. ٹھیک ہے میں ہیں. ہر ملک کا قانون مختلف ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ہر کو تمام میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہر کو تمام میں چینج کریں گے. تمام ممالک کے قوانین مختلف ہوتے ہیں. کتب میں آیات اور احادیث لکھی ہوئی تھیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کتاب میں آیت اور حدیث لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. عمارت کے قریب
عمارت کے قریب بڑی مسجد بھی تھی. تمام ممالک کے قوانین مختلف ہوتے ہیں. کتاب میں آیت و حدیث لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ہے اوکے ویٹ قوسین میں دیے گئے مناسب واحد یا جمع مدد کی مدد سے جملہ مکمل کیجیے. مجھے علامہ اقبال کے ڈیش اچھے لگتے ہیں. مجھے علامہ اقبال کے 1 2 3 4 5 اشعار اچھے لگتے ہیں. کام کام اور صرف کام قائد اعظم کا مشورہ ڈیش ہے. کا مشورہ کول ہے. شدید گرمی کے باعث ڈیش میں آگ لگ جاتی ہے. 1 2 3 4 5 جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے. مرز الغلب کے ڈیش بہت دلچسپ ہیں. خط یا خطوط کے خطوط بہت دلچسپ ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں اشعار کول جنگلات اور یہ خطوط. گھر کا کام واحد جمع یاد کیجیے اور آپ نے سب کچھ یاد کرنا ہے. پھر میں آپ کو ملتی ہوں کل کے لیکچر میں. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.